أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. یہ تفصیل گزشتہ درس میں ذکر ہوا. جی جالوت کافر کے مقابلے میں طالوت مسلمانوں کا بادشاہ لشکر لے کر باہر آیا. اپنی قوم کو طالوت نے کہا کہ اللہ پاک تمہاری آزمائش کریں گے ابھی ایک نہر کے ساتھ. آپ اس نہر میں سے پانی نہ پیے، ہاں مگر ایک چلو بھر پانی لیا تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور پیٹ بھر پانی اگر آپ نے پیٹ بھر کے پانی پیا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. ایسا ہوا کہ بہت کم لوگ اس میں سے بچے، باقی سب نے پانی پی لیا. تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے. فلما فصل طالوت کلچی فلما فصل طالوت، جب باہر آیا طالوت بالجنود لشکر کے ساتھ، قالا تو کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ پاک تمہاری آزمائش اور امتحان لیں گے بنہر، ایک نہر کے ساتھ. فمن شرب منہ، جس نے اس میں سے پانی پیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، میری جماعت میں نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ، جنہوں نے نہیں چکھا اس پانی کو، فإنہ منی، مطلب جنہوں نے نہیں پیا، فإنہ منی، وہ میری جماعت کا ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، استثناء کر دیا کہ مگر چلو بھر اگر کسی نے پی لیا تو اس کی اجازت ہے. فشربوا منہ الا من اغترف، مگر جس نے چلو بھر پانی پی لیا، غرفۃ بیدہ، اپنے ہاتھ کے چلو، فشربوا منہ، تو انہوں نے پی لیا، الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ، منہم، ان میں سے رہ گئے. فلما جاوزہ، جب گزر گئے وہ اپنی لشکر کو اپنے ساتھ لے کر، ہوا والذین معہ، وہ اور ان کے وہ ساتھی، آمنوا معہ، جو انہوں نے ایمان لائے تو ان کے ساتھ تھے. قالوا، تو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت، جب جالوت کے لشکر کو دیکھا، وہ تو بڑی لشکر ہے، 1,00,000 کا لشکر ہے، تو کہا، لا طاقت لنا اليوم، آج کے دن ہمارے لیے طاقت نہیں، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں. قال الذین یظنون انہم ملاقو، ان توڑے سے لوگوں میں بھی آدھے ہو گئے، آدھوں نے کہا جن کا گمان تھا اور خیال تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے، کم من فئۃ قلیلۃ، بہت سارے جو کہ ایک معمولی جماعت ہو. بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک معمولی جماعت، فئۃ قلیلہ، ایک چھوٹی سی جماعت، غلبت فئۃ کثیرہ، وہ غالب آئے ایک بڑی جماعت پر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت، جب وہ سامنے ہو گئے جالوت کے، وہ جنودی اور اس کے لشکر کے، قالوا، تو کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، ڈال دے ہم پر، صبرن، صبر اپنی طرف سے، وثبت اقدامنا، ہماری قدموں کو مضبوط بنا، وانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں. فہدموہم، ان کو شکست دیا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوت، اور اسی طرح داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. وَعَطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی ہے، والحکمہ، اور حکمت بھی. وَعَلَّمَهُ، اور سکھا دی اللہ پاک نے، مما یشاء، وہ جو اللہ پاک نے چاہا ان کے لیے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اگر اللہ پاک دفع نہ کرتے، النَّاسَ، لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد آ جاتا. اگر ایک ظالم اٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی اسی طرح کا مجاہد اٹھ کر اس کو ختم کر دیتے، اگر نہ ختم کر دے تو پھر وہ ظالم تو فساد پھیلائے گا. اسی طرح ایک ظالم قوم آتا ہے تو دوسرا ایک منصف قوم اس کا مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کرتے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر وہ ظالم قوم جو ہے فساد برپا کرتے. لفسدت الارض، تو زمین میں فساد آ جاتا. ولکن اللہ لذو فضل، اللہ پاک ذو فضل، بڑے مہربانی والا، علی العالمین، تمام عالم کے لیے. تلک آیت اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک، ہم تمہارے اوپر اس کی تلاوت کرتے، بالحق، حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تم بھی اللہ کی طرف سے مرسل ہے، بھیجے ہوئے پیغمبر ہے. یہ وہ قصہ جس کا تفصیل کل کے سبق میں گزرا تھا.
ترجمہ بھی آپ نے سن لیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ کہتے یہ انبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. یہ انبیاء ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اگر تیری قوم آپ کے کسی بات سے اتفاق نہ کرے تو یہ آپ پہلے پیغمبر نہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہے. پچھلے امتوں میں بھی اسی طرح کا معاملہ رہا. سب کے سب کسی پیغمبر کی امت میں بھی اسی طرح اس کے بات ماننے والے نہیں تھے، بلکہ مخالف بھی تھے. اب تمہاری مخالفت کر رہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعض پر فوقیت رکھتے ہیں، درجہ رکھتے ہیں. یہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء الا، اللہ کے انبیاء میں ایک دوسرے پر فضیلت قائم نہ کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے پر فضیلت قائم نہ کرو، کہ تم کہے کہ موسیٰ افضل ہے، وہ کہے کہ عیسیٰ افضل ہے، وہ کہے کہ نوح افضل ہے. اسی طرح کی فضیلت ایک دوسرے انبیاء پر آپ قائم نہ کرو. اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تخیرونی علی موسیٰ، آپ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ مانو کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت رکھتا ہوں، یہ نہ کہو. اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول، میں یہ بات نہیں کہتا، میں یہ بات نہیں کرتا ان احدا افضل من یونس ابن متی، کہ کوئی یونس ابن متی سے بھی افضل ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آ سکتے ہیں کہ اللہ تو کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء بعض کے اوپر فضیلت رکھتے، اور پیغمبر تو کہتے کہ یہ فضیلت آپ قائم نہ کرو. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جس نبی کو جس پر فضیلت دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، میری فضیلت موسیٰ پر بیان نہ کرو. تو یہ تو حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، باقی تمام انبیاء سے افضل رسول اللہ ہے، سب سے افضل رسول اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام انبیاء میں شامل ہے جس پر رسول اللہ کی فضیلت ہے. تو پھر حضور نے کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ نے اس وقت کہا تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا تھا کہ تمام انبیاء کے سردار تم ہو. جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو پھر رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا. حضور نے اس وقت کہا تھا صحابہ کو جب کہ رسول اللہ کو یہ حکم نہیں ملا تھا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں. اللہ کے ہاں تو تا شوروں سے نبی اللہ کے تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں ملا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر آپ میری فضیلت کو اسی طرح قائم نہ رکھو. لیکن جو فضیلت اللہ پاک نے مقرر کی ہے، کسی نبی کو اللہ پاک نے خاص طور پر فضیلت دی ہے، جیسے اولو العزم انبیاء، وہ انبیاء جو اللہ پاک نے اس کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقام دیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص مقام دیا. ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. اسی طرح عیسیٰ پر ایک خاص مقام اللہ پاک نے عیسیٰ کو دیا، اس پر ایک خاص فضیلت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا. تو یہ درجہ تو اللہ نے دیا ہے. رسول اللہ منع جو فرما رہے کہ تم اپنی طرف سے قائم نہ کرو. اللہ نے اگر کسی کو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس کو مانو، اسی طرح مانو جتنا اللہ پاک نے درجہ دیا ہے. لیکن اگر اللہ نے درجہ دیا ہے تو درجے کے مطابق ہی معاملہ رکھو. یہ فضیلت اللہ نے جو دی ہے اسی کے مطابق ہی کام چلاؤ. تو بعض عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا. اللہ نے درجہ تو دیا تھا لیکن اتنا بھی تو نہیں کہ وہ تم خدا کا بیٹا بناؤ. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عزیر علیہ السلام کو اسی قوم نے، بنی اسرائیل نے خدا کا بیٹا قرار دیا. وہ عزیر کو اللہ نے جو مقام دیا تھا تم اس سے بڑھا کر خدا کا بیٹا بنا رہے ہو، خدا کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، تو اس کا منع آیا.
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء ہے اللہ پاک نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہے جو اللہ سے کلام کیا انہوں نے، مطلب موسیٰ علیہ السلام براہ راست کلام. ورفع بعضهم درجات، اللہ پاک نے بعض کے درجے بلند کیے. واتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی مدد کی ہے اللہ پاک نے، مضبوط بنایا جبریل کے ذریعے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں حضرت عیسیٰ کا نام یشوع ہے. یشوع یہ عبرانی کا لفظ ہے اور اس کا معنی سردار. اور یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے، تو مریم کا معنی بڑی عابدہ خاتون، عبادت گزار خاتون، بڑی عبادت کرنے والی. اللہ پاک نے مریم کو حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے، اللہ پاک نے یہ بیٹا اللہ پاک نے دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں تھا اور یہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوا. ایدناہ بروح القدس، بنی اسرائیل اس کے دشمن بن گئے تھے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی شریعت کو، کسی ایسے نبی کو جس کی فوقیت موسیٰ پر ہو، اور وہ شریعت جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد آئے نہیں ماننے کے لیے تیار، تو وہ عیسیٰ کے دشمن بن گئے تھے. ہر وقت قتل کے منصوبے تیار کر رہے تھے. اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرو، تو اس کو مضبوط بنایا جبریل کے ساتھ. اس لیے کہا ایدناہ بروح القدس، ہم نے، یہ جبریل کا لقب ہے روح القدس، ہم نے روح القدس کے ساتھ، جبریل کے ساتھ اس کو مضبوط بنایا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو، اگر اللہ چاہتے تو اس کے بعد قتال ہی نہ ہوتا، لڑائی نہ ہوتی. من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس دلائل آئے تھے، اس کے بعد کیوں لڑے؟ اگر اللہ چاہتے تو نہ لڑتے. ولکن اختلفوا، لیکن ان کا یہ اختلاف تھا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر، اللہ بھی تو یہ تقسیم کرنا چاہ رہے تھے کہ ان میں سے بعض کافر ہو گئے، بعض مومن ہو گئے، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کوئی کافر کوئی مومن. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو ان کے بیچ میں یہ اختلاف لڑائی تک نہ پہنچتا، یہ نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ پاک وہ چاہتے ہیں جس کا ارادہ کرے، جس کا ارادہ کرے وہی اللہ کا حکم ہوتے. تو اللہ پاک نے بعض کو بعض کے ذریعے، اللہ نے اس کو کیا کیا، بعض کو بعض کے ذریعے ختم کر دیا اور بعض کو بعض کے ذریعے دفع کر دیا، اس کے شر کو اللہ نے دفع کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ. یہ پھر ایمان والوں کو خطاب ہے. ایمان والو، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے. رزقناکم مانا کہ تم یہ دعویٰ نہ کرو کہ یہ مال تمہارا ہے. اگر تیرے پاس ہے لیکن دیا تو ہم نے، اگر یہ مال تیرے پاس ہے تو دیا ہم نے، لیکن پھر بھی اگر تو کہے کہ یہ تو میں نے کمایا، تو تم نے جس اعضاء کو خرچ کر کے، جس اعضاء کی حرکت کر کے تم نے یہ مال کمائے ہیں، وہ کس نے دیے؟ ہاتھ چلائے مال کمایا تو ہاتھ کس نے دیے؟ پیر چلائے مال کمایا تو پیر کس نے دیے؟ دماغ خرچ کیا، اس کے ذریعے تم نے مال کمایا تو دماغ کس نے دیا؟ اب یہ دیکھو کہ تمہارے جسم کے وجود، تمہارے جسم اور وجود کے ہر حصے کو تو اللہ پاک نے بنایا، اور جس حصے کو بھی آپ نے استعمال کیا اور اس کی حرکت سے آپ نے مال کمایا ہے، تو وہ مال تب بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ خرچ کرو اس مال میں سے رزقناکم جو ہم نے آپ کو دیا ہے. یہ آپ کا نہیں، ہم نے آپ کو دیا، اس میں سے چلو تم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو. یہ اللہ کا احسان ہے کہ مال بھی دیا، پھر بھی آپ کو کہا کہ چلو میرے ہی دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو اور پھر میں آپ کے لیے اجر بھی دے دوں. میرا ہی مال خرچ کرو، میں آپ کو اجر دوں. اب اگر میں سلیم عامر صاحب کو پیسے دے دو اور پھر ان کو کہو کہ مجھے کھانا کھلاؤ، تو یہ تو میرا ہی احسان ہے کہ سلیم عامر صاحب بھی کہے گا پیسہ میرا ہے اور پھر مجھے ہی کھلائے گا واپس. تو اللہ کہتا ہے کہ مال میں نے دیا اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے لیے خرچ کرو، میرے راستے میں خرچ کرو،
تو پھر یہ مال تو میں نے دیا، احسان تو میں نے کیا آپ پر، آپ اگر خرچ کر رہے تو آپ مجھ پر احسان نہ کرو، بلکہ اس کا بھی میں آپ کو دوبارہ بدلہ دیتا ہوں، وہاں پر جب آپ کو ضرورت ہوگی میں اس کا بھی آپ کو اللہ کے خزانے میں آپ کے لیے اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے جو آپ اللہ کو دے رہے۔ اور کیا کہا آگے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس سے پہلے اپنا مال خرچ کرو، ایک دن ایسے آنے والا ہے جہاں نہ دوستی ہوگی اور نہ وہاں پر خرید و فروخت ہوگا، وہاں نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ خرید و فروخت ہوگا کہ آپ کے پاس کم ہو جائے آپ کسی سے مانگے اور وہ آپ کو دے دے، اور یا کسی کے پاس کم ہو جائے اور آپ اس کو دے دے، یہ نہیں ہوگا، ولا خلہ، دوستی بھی نہیں ہوگی۔ اتنا سخت ترین دن جس کے بارے میں قرآن نے خود ہی فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر آدمی دوسرے سے بھاگے، یہاں تک کہ اولاد اپنی ماں سے، اولاد اپنے باپ سے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنے بیوی سے، بھائی سے، یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اور کیوں بھاگیں گے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ضرورت پڑے، یہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کو پھر نہ دو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے الگ ہو جاؤ۔ تو ہر ایک آدمی دوسرے سے غافل ہوگا، وہاں رشتے نہیں چلیں گے۔ قیامت میں جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ہر آدمی دوسرے سے ناشنا ہوگا، اور اس کے اپنے حساب کے ڈر نے اس کو دوسرے سے غافل کیا ہوگا، کہ اتنا خوف ہوگا، اتنا ڈر ہوگا، دوسرے سے یہ غافل ہوگا۔ لا بیع فیہ، اس دن میں کوئی سودا نہیں، کوئی تجارت نہیں، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی ہے، ولا شفاعہ، نہ کوئی شفارس ہے۔ شفارس جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے تو کوئی شفارس کسی کا نہیں کر سکتا۔ والکافرون هم الظالمون، یاد رکھو کافر بڑے ظالم ہے، کہ اس دن سے بھی غفلت میں زندگی گزار رہے، اس سے بھی منکر ہے، اس کے لیے بھی تیاری نہیں کر رہے، جس دن میں نہ شفارس چلے گی اور نہ اس دن میں دنیا کا کوئی جاہ و جلال جو انسان کے پاس ہے وہاں نہیں رہے گا۔ یہاں کوئی حکمران، کوئی بادشاہ، کوئی دولت مند، کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑا کمانڈر، وہاں سب ایک جیسے ہوں گے، کسی کا کوئی جرأت ہی نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بات کرے، ہر آدمی اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، اس مال میں سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ وہ دن آپ کے پاس آئے، یوم لا بیع فیہ، کہ نہ اس میں خرید و فروخت ہو، ولا خلۃ، نہ اس میں کوئی دوستی اور محبت ہو، ولا شفاعۃ، نہ اس میں کوئی شفارس ہو، اور اسی طرح کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعارف۔ والکافرون هم الظالمون، کافر تو بڑے ظالم ہے کہ اس سے بھی غافل ہے، غفلت میں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کی کہ وحی حضور پہ اتری ہے، قرآن حضور پہ اترا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ بڑے قاری قرآن تھے، حضور خود ان کی تلاوت سنتے تھے، یہ ان کو اعزاز اور مقام حاصل ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو حضور نے خود ہی کہا، بتا قرآن میں سب سے بڑی عظمت والی عظیم آیت کون سی ہے؟ یہ بتاؤ کہ قرآن میں سب سے بڑی عظیم آیت، یعنی عظمت کے لحاظ سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ یہ کعب رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آیت الکرسی، آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، اے ابو المنذر، اس کا لقب تھا، اے ابو المنذر آپ کو علم مبارک ہو، یقیناً آپ کے علم اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ کو اللہ پاک نے اس کا علم دیا ہے، قرآن کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، یہ قرآن کی عظیم آیت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح صحابہ سے اس کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کہتے کہ اپنے اولاد کو سب سے پہلے آیت الکرسی یاد کرواؤ، کہ وہ کوئی مسلمان اس حال میں نہ سوئے کہ آیت الکرسی نہ پڑھے، کوئی مسلمان اس حال میں نہ سوئے کہ وہ آیت الکرسی نہ پڑھے۔ اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھے گا
اللہ پاک ان کی حفاظت کرے گا. 2 بار پڑھے گا اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت. 3 بار پڑھے گا اللہ پاک ان کے تمام خاندان کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر جو ہے اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ہر نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہی فاصلہ ہے. جیسے آپ مریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے. مطلب یہ کہ قبر سے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, جنت کا بستر آئے گا اور جنت ہی کا ہوا چالو ہوگا, آپ گویا کہ جنت میں ہی پہنچ جائیں گے. تو جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے, اس کے اور مرنے کے بعد اس کے اور جنت کے بیچ میں فاصلہ صرف موت ہے. جیسے مرے گا یہ جنت میں جائے گا. اتنا بڑا اجر ہے آیت الکرسی کا. اور کتنا وقت لگے گا اگر آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے؟ ایک ہی آیت تو ہے, ایک آیت میں کتنا وقت لگے گا؟ ایک آیت میں انسان کا ٹوٹل 2 منٹ وقت نہیں لگے گا. اور یہ پڑھ کر جب انسان ہر نماز کے بعد اپنا عادت بنائے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں فاصلہ صرف اس کی موت ہے کہ یہ مرے گا جنت میں داخل ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جس کو سید آیت القرآن کہا. یہ تمام قرآن کے آیتوں کے وہ سردار ہے. اور جس گھر میں اس کو پڑھا جائے تو اس گھر میں شیطان نہیں رکتا, اس گھر میں شیطان رک نہیں سکتا جس گھر میں یہ اس کی تلاوت ہو جائے. تو اگر آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے تو آپ کے گھر سے شیاطین نکلیں گے, پھر آپ کے گھر میں برکت آئے گا. آیت الکرسی کے اندر 10 جملے ہیں, اور آپ اس پر غور کریں گے نا تو یہ 10 جملے بڑے کمال کے جملے ہیں. اور اللہ پاک نے یہ 10 جملے ایسے بتائے کہ اگر اس سے انسان تعلیم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے تو اس کے زندگی کے لیے یہ کافی ہے. سب سے پہلے اللہ لا الہ الا ہو, یہ ایک جملہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو, معبود مشکل کشا حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں, عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے, اس کی عبادت کرو. یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ دیکھو, الحی القیوم, وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے. انسان کی زندگی اس کی موت تک ہے, مرنے کے بعد اس کی زندگی ختم, دنیا کی زندگی اس کی ختم ہو جائے گی. زندہ ہے تو دعوے دار, مرنے کے بعد کچھ نہیں, ایک لاش بن جاتا ہے. وہ ایسی زندگی کہ اس کے اللہ کو جو ہے اس زندگی پر وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے, اس زندگی پر زوال نہیں ہے. القیوم, ہمیشہ سے قائم ہے. مطلب یہ کہ یہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ابتدا انتہا ہو, ہمیشہ سے قائم ہے. یہ دوسرا جملہ. تیسرا جملہ, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ تو اس کو نیند آتا ہے نہ اونگ آتا ہے. نیند سے پہلے نیند کی علامت اونگ ہوتی ہے. جب آدمی زیادہ تھکتا ہے یا جب نیند اس پر غالب ہو جاتا ہے, اس سے پہلے اس کو جھٹکے پڑتے, جھٹکے, وہ پورا نیند نہیں ہوتا. لوگوں کی بات بھی سنتا رہتے اور اسی طرح آنکھیں بھی بند ہوتے رہتے. کوئی اگر اس سے بات کرتے تو بات بھی پورا سنتا ہے, اس کو اونگ کہتے. پرناو ورته وي چې شي پرناو د پښتو یو لفظ ورته بل داسې وي, سنۃ ولا نوم. چوتھا جملہ, لہو ما فی السماوات والارض وما فی الارض, کہ اس کے لیے زمین آسمان کی ہر چیز اس کی ہے. آسمان بھی اس کا, زمین بھی اس کا, پھر اس کے اندر جتنی چیزیں وہ سب اس کے اختیار میں ہے. جس کو جو چاہے اللہ پاک دے دیتے, اس کا مالک بنا دیتے, جس سے چاہے اللہ پاک لے لیتے ہیں. پانچواں جملہ, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کوئی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی سفارش کرے؟ بات ہی نہیں کر سکتا. الا من اذن لہ الرحمن, مگر جس کو اللہ پاک اجازت دے وہی بات کر سکے گا, ورنہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. یہ پانچواں جملہ. چھٹا جملہ, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, تمہیں صرف حال کا علم ہوتا ہے یا پھر تھوڑے سے ماضی کا علم ہوتا ہے؟ اللہ کو ماضی کا بھی علم ہے اور حال کا بھی ہے, مستقبل کا بھی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم,
تو تم سے پہلے ہوا اس کا بھی علم اس کو ہے، اور ابھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی کے بعد جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور 7واں جملہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ ہر چیز کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن اللہ کا علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا علم ہے کہ اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات، یہ 8واں جملہ ہے۔ اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ انہوں نے آسمانوں کو گھیر لیا، والارض زمین کو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی کرسی سے کیا مقصد؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یلیق لشانہ، جیسے اللہ کے شان سے مناسب ہو، لیکن اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ یہ 7 زمین اور 7 آسمان جیسے کسی بڑے میدان میں رکھ دے، اور یہ اللہ کے کرسی کے مقابلے میں اتنا چھوٹا نظر آئے جیسے ایک معمولی سا گیٹ پڑا ہو، جیسے معمولی نقطہ پڑا ہو، اتنا ایک معمولی حلقہ پڑا ہو، اتنا یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں چھوٹے۔ یہ حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا۔ ولا یؤودہ حفظہما، 9واں جملہ کہ اللہ کے قدرت اور طاقت کو دیکھو، یہ کائنات کے نظام کو تنہا اکیلا چلاتا ہے، نہ کسی سے مدد لیتا ہے اور نہ اس کا کوئی مشیر و وزیر ہے، اور پھر بھی لا یؤودہ حفظہما، اس کے نگہبانی سے تکتا نہیں ہے، اس کے چلانے سے تکتا نہیں ہے، نظام چلانے سے تکتا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ جو کہ آرام دہ صوفے پر بیٹھا ہو، آرام دہ کرسی پر تخت پر بیٹھا ہو، وہ بھی اگر دن میں 1-2 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے وہ تک جاتے ہیں، 1-2 مسائل لوگوں کے سن کے تک جاتے، وہ 24 گھنٹے ہر لمحہ اور ہر حالت میں ہر انسان کا سنتا رہتا ہے، تکتا نہیں ہے، سب کے مسائل سنتا بھی ہے، حل بھی کرتے، تکتا نہیں۔ ولا یؤودہ حفظہما۔ اور 10واں جملہ وہو العلی، وہ اونچا ہے، عظیم اور بہت بڑا ہے، اونچائی میں بھی اس تک نہیں کوئی پہنچتا، عظیم عظمت میں بھی اس تک کوئی نہیں پہنچتا۔ تو یہ 10 جملے ہیں آیت الکرسی میں، اس کو خوب یاد کرو۔ پہلے تو آیت الکرسی کو یاد کرو، پھر اس کا ترجمہ یاد کرو، اور پھر خاص طور پر اس کے 10 جملے الگ الگ یاد کرو کہ اس میں 10 چیزیں ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو 1، الحی القیوم 2، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یہ 3را جملہ، لہ ما فی السماوات وما فی الارض 4تھا جملہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یہ 5واں جملہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ 6واں جملہ، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء 7واں جملہ، وسع کرسیہ السماوات والارض یہ 8واں جملہ، ولا یؤودہ حفظہما یہ 9واں جملہ، وہو العلی العظیم اور یہ 10واں جملہ، کہ وہ ایسا اتنا اونچا ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، اور اتنا بڑا ہے جس کا بھی تم تصور نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ یہ تمہارے عقل میں آ ہی نہیں سکتا، کتنی بڑائی ہے اس کی، کتنی اونچائی ہے۔ آیت الکرسی میں توحید کی بھی انتہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت اور عظمت کا بھی انتہا، کہ وہ قادر ذات ہیں، ہر چیز اس کے قبضے اور کنٹرول میں ہے، قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں۔ یہ جتنی ظاہری صورتیں ہم دیکھ رہے اور ہم کسی کو کسی چیز کا وہ کنٹرولر سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اختیار میں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ ہر چیز اللہ کے اختیار میں، کیونکہ وہ جس کے اختیار میں کچھ ہے وہ انسان بھی تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو وہ چیز بھی تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ پاک ان سے وہ فیصلہ کروانا چاہے تو اس وقت تک اللہ پاک اس کو رکھے گا، نہیں کروانا چاہے تو اس کو ختم کرے گا۔ تو کوئی بڑا بادشاہ ہو جس کے قبضے میں پورا ایک ملک ہے اور وہ اس کا کنٹرول سنبھالتے ہے، تو وہ بادشاہ بھی تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ تو گویا کہ وہ ملک اور وہ مملکت اور اس نظام کا یہ پورا جو کہ ایک نظام ہے، اس کا پورا دائرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے بغیر نہ کوئی نظام چلا سکتا ہے اور نہ اسی طرح کوئی نظام سمجھ سکتا ہے۔ آخر